یاد رکھیں اس دھرتی پر کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے. یہ چمکتا سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے, یہ چمکتا چاند اپنی چاندنی کھو سکتا ہے, یہ ستارے جھڑ سکتے ہیں, نظام زندگی دھرم برم ہو سکتا ہے, لیکن پیغمبر کے صحابہ کے سینے پہ جو رب نے ایمان لکھا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. جو زور لگائے رسول اللہ کے صحابہ پہ بک بک کرنے کے لیے, وہ کسی شکل میں, وہ کسی رافضی کی شکل میں کرے یا وہ کسی انجینئر علی مرزا جیسے کی شکل میں کرے, جو آج صحابہ کرام کے لیے جملہ بیٹھ کے کہے کہ ہم تو اس وقت تھے نہیں, ہم ہوتے تو ہم حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتے, نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑ التھا. یہ انسانیت, یہ حالات, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ کہتے, کیا انسانیت. میں سلام پیش کرتا ہوں اٹک کے علماء کو جن نے اس جیسے بے ایمان پر 295/A 298/A کے دفعے لگا کر FIR درج کرائی ہے. پتہ نہیں ہماری حکومت ان جیسوں پہ ہاتھ ڈالتی کیوں نہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے جملہ بولیں. عجیب انسانیت ہے. امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اس وقت کا حکمران وقت خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے اور آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ مال فے میں کسی منکر صحابہ کو حصہ دوں. یہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں لکھا ہے, کہا حصہ دوں, انہوں نے فرمایا جی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہا قرآن کریم کہتا ہے یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. رسول اللہ صحابہ کرام سے خوش ہوتے ہیں اور کافر صحابہ کرام سے بغض میں آتا ہے. وَأَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةَ كُفْرٌ وَلَا حَقَّ فِي الْفَيْءِ لِكَافِرٍ. کہ مال فے میں کسی بے ایمان کا حق نہیں ہوتا, جو پیغمبر کی جماعت کو بھونکتا ہے اسے حصہ نہیں دینا. امام مالک کہہ رہا ہے, مسجد نبوی میں کہہ رہا ہے, روضہ پاک کے سائے میں بیٹھ کے امیر المؤمنین وقت کو فیصلہ دے رہا ہے. اور پھر یوں اشارہ کر کے کہا حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف, جہاں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ساتھ آرام فرما ہے, کہا میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں اسلامی فتویٰ پرچہ شریعت کے طور پہ لکھ کر دے رہا ہوں. کیا بات کرتے ہیں یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جملہ. میں نے تو جہلم کے حضرات کو کہا, میں نے کہا جوتی اتارتے اور ایک دفعہ اس کے ناک منہ آپ برابر کر کے رکھ دیتے کہ مرزا جیلوی نے بکواس کیسے کی ہے. رسول اللہ کے صحابہ کے لیے جملہ بول دے اور ہم کہے جی نہیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ کیا ہے. فائر نہیں مارنا نا, وہ حکومت کا کام ہے, وہ اسے پکڑے گی. جوتی اٹھا کے مرمت تو ہم کر سکتے ہیں نا, جوتی اٹھا کر جو مرمت کرے نا وہ تو ہمارا حق ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ کوئی بول کے تو دکھائے. عجیب انسانیت ہے. قرآن کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر کی تختی پر ایمان اور مؤمنون لکھ دیا. کون توڑے گا بھائی؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. معاویہ بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم جن کے لیے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. فرمایا یہ جو کاتبین وحی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کی کتابت کی ہے, قرآن کریم کو لکھا ہے فی صحف مکرمہ, یہ صحیفے بڑی عزت والے ہیں, مرفوعہ ان کا رتبہ بلند ہے, مطہرہ پاکیزہ ہیں, بِأَيْدِي سَفَرَا جن ہاتھوں نے لکھا ہے, کرام بررہ وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تو ان میں شامل ہیں جن کو قرآن یہ کہتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. تو حضرت معاویہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں. یہ سورت نمبر 57 سورت الحدید ہے, آیت نمبر 10 ہے. رب کریم نے پیغمبر کریم پر ایمان لانے والے طبقہ جو ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے, رب نے ان کے لیے فرمایا لوگو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. پیغمبر کی وہ جماعت
جو ہجرت سے پہلے ایمان لائی اور جہاد کیا یا ہجرت کے بعد ایمان لا کر دین پہ خرچ کیا، ٹھیک ہے ہجرت والوں کا رتبہ بڑا ہے، بات والوں کا کم ہے، لیکن پیغمبر کے ایک ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس کل کو بعض کے لفظ لینے میں تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم اللہ کے کل کو بعض میں بدل دو، یہ رب کریم کا فیصلہ۔ تو معاویہ بن ابی سفیان تو وہ ہے من بعد الفتح وقاتل میں شامل ہے وہ۔ میرے دوستو یہ حضرت معاویہ کے لیے اس طرح کا جملہ، اور میں بعضوں کا حیران ہوتا ہوں، لوگ حضرت معاویہ پہ بات کرتے ہیں۔ ایک ملعون نے کہا کہ معاویہ اس کی الف گرا دے تو معنی غلط بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تو اپنی دکان کی دیوار نہیں گرانے دیتا، اپنی دکان کا تالا نہیں گرانے دیتا، تیری جرت ہم تمہیں صحابی کے نام کا حرف گرانے دیں گے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ جملہ کوئی انسانیت سامنے رکھ کے بولو یار۔ اور اگر یہی بات ہے کہ لفظ کا معنی آپ کہتے ہیں ایک معنی غلط بنتا ہے، تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، جعفر کا ایک معنی بھی برا بنتا ہے، پھر عربی میں موجود ہے، ایک معنی اچھا بنتا ہے، تو برے معنی میں تو لے لینا۔ جعفر تو گدھے کو بھی کہتے ہیں، لیکن صحابی کا نام تو بلند و برتر ہے۔ رأیت جعفرا علی جعفر فی جعفر یأکل جعفرا فی جعفر، کہاں جائے گا؟ تو کوئی کہے پیغمبر کے صحابی پہ لفظ ایمان بچے گا؟ نہیں، ہم تو ٹھیک معنی مراد لیں گے۔ تو مکھی کی طرح ہر بری جگہ پہ کیوں بیٹھتا ہے کہ اس کا معنی فلاں جگہ غلط بنتا ہے؟ میں نے کہا سن، معاویہ کے ایک معنی لسان العرب جیسی لغت میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں معاویہ اس فرشتے، اس ستارے کو کہتے ہیں جو تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لودھرا والو، تمہارا ایمانی ذوق تازہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں؟ تہجد کے وقت ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے تو گلی میں پھرتا ہوا بھونکتا ہوا کتا اپنی آواز بدل کے ایک اور آواز اس ٹائم نکالتا ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ ہماری بوڑھی مائیں کہتی ہیں اروڑی ڈیندا پیا ہے، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے اس کی آواز کو بھونک کہتے ہیں۔ اس وقت اروڑی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے معاویہ ستارے کو دیکھا تو کتا بھونک پڑا۔ تو بول حضرت معاویہ پہ، تیرے لیے تو کئی جوابات موجود ہیں۔ عجیب انسانیت ہے یار۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا مزاج، تو سمجھ بیٹھا ہے کہ طاقت گفتار و کردار نہیں۔